ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلونا یار چے ویڑے درود پڑھیا کر بلونا یار جے ویڑے درود پڑھیا کر مکونے نت دے جے چیڑے درود پڑھیا کر خدا دی سنت پڑھنا درود سونے تے جے ہونا رب دے تو نیڑے درود پڑھیا کر۔ ماشاءاللہ بڑے ہی ادب والے اور بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہیں، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ معزز و مکرم عالی مرتبت شہنشاہ فقر و ولایت، منبع جود و سخا، وارث میراث مصطفیٰ، پیر کامل قبلہ مرشد پاک، معزز مہمانان گرامی اور عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم۔ سامعین محترم، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ کملی والے آقا کا میلاد منایا، اللہ کی سنت ادا کرنے کا موقع ملا، اور اس پاک میلاد کے صدقے اس دھرتی پہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ ایک ولی کامل کا دیدار نصیب ہو رہا۔ سامعین محترم، وقت کم ہے، محدود وقت ہے، میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے، اور جو مرد فقیر آپ کو محبت بڑا تحفہ عطا کرنے آئے ہیں، بس میں نے اس کا پیغام دینا ہے آپ کو۔ ایک حدیث قدسی آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، ہم اپنی زندگیوں میں لفظ سنتے ہیں قرآن مجید کا، عام طور پر سنتے ہیں حدیث مبارکہ، حدیث قدسی کا لفظ ہم کبھی کبھی سنتے ہیں۔ قرآن سمجھنا ہے بس فرق کو۔ قرآن اہل محبت کے نزدیک کیا ہے، حدیث مبارکہ کیا ہے، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں۔ علماء جب ان کے فرق کو بیان کرتے ہیں بڑی مشکل لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ولی کامل کے قدموں میں بیٹھے ہو، جو مرشد پاک نے بڑا محبت بڑا فرق بتایا ہے، وہ میں آپ کے سنانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب، توجہ رکھنا۔ اہل محبت کس کو کہتے ہیں؟ کلام اللہ کا ہو، ارے لے کے جبریل آئے، سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہو،
اور زبان مصطفیٰ پہ جاری ہو تو قرآن بنتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے قرآن میں پڑھا، علماء سے سنا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ ارے اس خالق کائنات نے جب قیامت تک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو پھر یقیناً اس نے کوئی انتظام بھی بڑا خاص کیا ہوگا۔ ہم جب کسی ڈاکومنٹ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو کاغذ پہ لکھتے ہیں، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، سی ڈی پہ لکھتے ہیں، کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں۔ ارے توجہ رکھنا، اللہ نے قرآن کو نہ تو کاغذ کا محتاج بنایا، نہ تو کمپیوٹر میں محفوظ کیا، نہ کسی سی ڈی میں محفوظ کیا۔ اللہ نے قیامت تک قرآن کو اگر محفوظ کیا ہے تو سینہ مصطفیٰ میں محفوظ کیا ہے۔ اور پھر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے سکھایا ہے کہ اگر قیامت تک سینہ مصطفیٰ میں قرآن زندہ ہے تو پھر خدا کی قسم یہ ماننا پڑے گا کہ میرا کملی والا بھی زندہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ والے جو محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے نزدیک ہمارا ایمان یہ ہے کہ کملی والے کل بھی زندہ ہیں، کملی والے آج بھی زندہ ہیں۔ ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں، اور میرے آقا کریم کی شان کو میرے مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مد اللہ العالی نے گویا اس طرح بیان کیا، توجہ رکھنا، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہ جہاں ساری کائنات کا سر جھک جائے وہاں سے مقام محمود کا آغاز ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو قرآن ہوا، کلام اللہ کا لے کے جبریل آئے، سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا، زبان مصطفیٰ پہ جاری ہوا تو قرآن بنا۔ حدیث کیا ہے؟ کلام کملی والے کا اور زبان مبارک بھی کملی والے کی تو حدیث مبارکہ بنتی ہے۔ اب توجہ رکھنا، حدیث قدسی کا فرق بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں کلام اللہ کا تھا، درمیان میں جبریل تھا، حدیث میں کلام کملی والے کا، زبان مصطفیٰ کی۔ توجہ رکھنا، کلام اللہ کا ہو، ارے جبریل کو نکال دو، زبان مصطفیٰ کی ہو تو حدیث قدسی بنتی ہے۔ گویا اللہ کہے یا مصطفیٰ کہے بات ایک ہی بنتی ہے۔ میرے آقا کی ایک بڑی پیاری حدیث قدسی، آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اے جابر، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، توجہ رکھنا، میرے آقا نے فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے بنایا گیا، والمومنون من نوری، اور یہ مومنین جو ہیں یہ میرے نور سے بنائے گئے۔ سامعین محترم، ابن عربی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی زندگی ہے، حیات ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند پرند ہے، اگر یہ تمہاری فصلیں، یہ نباتات ہی کیوں نہ ہو، ان تمام کی زندگی محتاج ہے پانی کی۔ اگر پانی نہیں تو ظاہر کی زندگی نہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں جس طرح پانی نہیں تو ظاہر کی زندگی نہیں۔ خدا کی قسم، اگر تیرے اندر نور نہیں تو تیرے اندر ایمان نہیں۔ یہ کملی والے کی حدیث کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ مومنین میرے نور سے بنائے گئے۔ سامعین محترم، یہ نور کہاں سے آتا ہے؟
اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ذاتی نور سے پیدا فرمایا، اور کملی والے کے صدقے وہ نور اس امت کو عطا ہوا، تب یہ امت امتوں کی سردار بنا دی گئی۔ وہ اسم ذات جو میراث مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم انبیاء التجائیں کرتے رہے اس نعمت کے لیے کہ بار الہ ہم سے بے شک نبوت لے لے، کملی والے کا امتی بنا دے۔ اس اسم ذات کو، اس پیغام کو کبھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے پہنچایا، کبھی اس خطے میں 300 سال پہلے حضرت سلطان باہو نے پہنچایا، فرمایا زے زبانی ہر کوئی پڑھ دا تے دل دا کلمہ کوئی۔ آج صدیوں بعد ایک مرد کلندر، زبان سے تو علماء کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ مرد کلندر آپ کے دلوں کو کلمہ پڑھانے آئے ہیں۔ جس طرح توجہ رکھنا، یہ زبان بولتی ہے، دنیا والے سنتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ قلب اللہ اللہ میں لگ جائے تو عرش والا سنتا ہے۔ زبان کی یہ طاقت ہے کہ تم سو جاؤ یہ چپ کر جائے گی، اگر کسی مرد کلندر کے قدموں میں آ جاؤ، اس کی نظریں تیرے دل کو کلا بنا دیں، یہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے تو اس کا کمال یہ ہے کہ بستر کی نیند کیا تو قبر کی کوٹری میں چلا جا، یہ وہاں بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہاں پہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو پھر یہ دل نہیں رہتا، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو بڑے مقدر والے ہو، آج ہستی تمہارے دلوں کو اللہ کا عرش بنانے آئی ہے۔ سامعین محترم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائیں، سوتے بیٹھتے کروٹیں لیتے قرآن کی اس تفسیر کی آیت پوری ہو جائے، اے ایمان والو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں لیتے کاروبار کرتے حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو، تو محبت اور ادب سے اس پیغام کو سمجھو، اور مرشد پاک آپ کو اسم ذات عطا فرمائیں گے۔ آپ سب نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ نعمت انشاءاللہ آپ کو عطا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیو السلام علیکم، میرے ساتھ پڑھیں اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، سرکار پاک نے آپ کو ذکر قلب کا اذن عطا کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی خیالات اپنے دل سے نکال دیں، شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، اپنے دل پر اس میں اللہ لکھیں۔ جس کے جو بھی مرشد ہیں اپنے مرشد کو اپنے تصور میں لائیں، جب بھی لکھنا ہے بڑے پیار کے ساتھ لکھنا ہے۔ اگر کسی کے مرشد نہیں ہے تو سرکار کا تصور کر لیں کہ یہ انگلی قلم ہے اور سرکار خود پکڑ کر لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے سو جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، کسی بھی فارغ وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، دل کی دھڑکن محسوس کریں۔ آپ اپنی نبض پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کی نبض آپ کے دل کے ساتھ برابر دھڑک رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جب بھی ملانا ہے زبان کو روک لینا ہے، دل ہی دل میں ملانا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ اندر کی تسبیح ہے، ایک زہری تسبیح ہے، جب ایک دانہ پھینکتے ہیں تو ساتھ اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، یہ اندر کی تسبیح ہے، آپ نے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملانا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زبان کا جو ذکر ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں، اور یہ دل کا جو ذکر ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
دل کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بھیجا ہے. یہ ولیوں کی نظر سے دل اللہ اللہ کرتا ہے. آپ نے چند دن کوشش کرنی ہے، سرکار کی نگاہ کیمیا سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. پھر آپ کام کاج بیوی بچوں میں مصروف رہیں گے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں دستکار میں دل یار میں. آپ اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، دل وہاں بھی اللہ اللہ کرتا ہے. پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو، کہ کچھ لوگ جاگ رہے ہیں میری نظر میں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. وہی لوگ اصل میں جاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں.